हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर अपने यूट्यूब चैनल निदा अली मुबीन मज़हर पर एक बार फिर आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया डेक, द सूफ़ी टैरो डेक जो बनाया है अयूदा हुसैन ने। और इसके अंदर आपको मिलेंगे जनाब 78 कार्ड जो कि टैरो डेक की हैं। और उसके साथ आपको मिलेगी एक गाइड बुक और ये मेड बाय है हे हाउस वालों का, और जो कि बहुत अच्छी पैकिंग में है। मैंने इसे एक दफ़ा खोल के देखा है, लेकिन पूरी तरह से रिव्यू करूँगी आपके साथ। और इसको मैंने परचेज़ किया है जनाब USA की डॉलर्स की रेट पर। ठीक है, अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। ठीक है जी। असल में बात ये हुई थी कि जब मैंने इसको यूट्यूब पर रिव्यू देखा था तो इसमें ज़्यादातर उर्दू में लिखा हुआ है। सूफी टैरो डेक है ना, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा दूर करती हूँ, ये दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसको मैंने एक बार खोल के देखा था तो अंदर भी गाइडेंस लिखी हुई है। और ये है इसकी प्यारी सी बुक। ठीक है जी, इसको मैंने जब यूट्यूब पे देखा था तो मुझे बहुत मज़े का लगा था। इस बुक भी बहुत प्यारी सी है और बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, मैट में है और बहुत ही इसके सॉफ्ट पेपर हैं। लेकिन इस बुक में और दूसरे टैरो डेक की ओपनिंग में अगर देखा जाए तो आपको इस बुक में इमेजेस नहीं मिलते, लेकिन बहुत आसान इंग्लिश में आपको आपके वर्ड्स की ट्रांसलेट मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसमें ज़्यादा वर्ड्स जो ख़ास करके मेजर अरकानास के हैं वो ज़्यादातर टैरो रीडर्स को बोलने नहीं आ रही, क्योंकि उर्दू सुनने और बोलने में काफ़ी टफ ज़ुबान लग रही है। तो लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं, बिकॉज़ मैं पाकिस्तानी और मेरी अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू है। हमारी कंट्री की ज़ुबान जो है वो भी उर्दू ही है, नेशनल लैंग्वेज जो हमारी वो भी उर्दू ही है। तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि हर कोई इसको मुश्किल अल्फाज में पढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना बाकी टैरो रीडर्स की भी मदद कर दूं। और फिर अपना मैंने जब ये डेक मंगवाया तो मैंने इनके लिए आप लोगों के लिए सोचा कि रिव्यू दूं कि इसमें उर्दू इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने मुश्किल बना दी है। ठीक है जी, इस कवर को हम इधर फेंक देते हैं, रख देते हैं। और इसमें जो ये पहला कार्ड है, कार्ड के अगर दिखाऊं तो काफ़ी प्लास्टिक साइज़ में और आपको ये काफ़ी हार्ड शेप में मिलता है। ठीक है जी। और गत्ता काफ़ी इसका टाइट और आपको यानी कि सख्त किस्म का लगता है, कोई सॉफ्ट लुक नहीं आती कि नरम जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। और इस कार्ड में सबसे जो अच्छा इसका बैकग्राउंड है, ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक तो कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, और दूसरा ये जितना इसके ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है ये बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये हमारी अरब कंट्री की तहजीबात को या बड़े बड़े हमारे तारीख़ी इसे क्या कहते हैं, तारीख के प्लेस को तारीखी प्लेस मकामात कहते हैं उर्दू में। ठीक है, हिस्ट्री में जाके देखो तो वहाँ पे आपको जैसे अरबिक मस्जिदों में चले जाओ वहाँ पे इस तरह का काम मिलता है, इमाम बारगाह में चले जाओ वहाँ मिलता है। तो बड़ी बड़ी मस्जिदों में ये चीज़ मिलती है। तो इसमें जी इसके हमें जो इमेजेस हैं बहुत मज़े के हैं, तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें जो है ये पहला कार्ड है सिल्क, जिसको अक्सर लोग पढ़ रहे हैं सलक, और ये सलक नहीं है, ये सिल्क है। जैसे कि फूल के कार्ड में यहाँ पे एक कुत्ता बना होता है, इसके साथ कुत्ता नहीं, इन्होंने इसके साथ ऊपर की लापरवाही दिखाई कि ऊपर की अपनी ख्वाहिशों को दिखाते हुए एक लड़की अपनी मौज मस्ती में जा रही है किसी चट्टान के नीचे से, और नीचे पानी भी है। ठीक है, इसका मतलब है सिल्क, यानी कि सिल्क का कपड़ा हाथ में से फिसल जाता है। सो दैट्स वाई इसका नाम है सिल्क, यानी कि फूल। ठीक है जी। दूसरा कार्ड है जी अल्केमिस्ट यानी कि द मैजिशियन, यानी कि जादूगर। ये लफ्ज़ इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज़ किया। अगर मेरे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो यार जहाँ पे सारों ने उर्दू पे इतना गलत किया तो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश को बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, अल्केमिस्ट है इसका नाम, और ये है जी जादूगर यानी कि मैजिशियन। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको यानी कि इन्होंने नीचे तो हर चीज़ दिखाई है, पेपर है, फायर के टेबल हार्ट की है। ठीक है, ऊपर उसकी थॉट्स एयर ये आपकी उसका दिखाती हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है मुर्शदा, यानी कि आपका ये कार्ड है हाई प्रीस्टियस मुर्शदा। मुर्शद, हम किसी भी बुज़ुर्गों के पास जाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा पीरो मुर्शद है। अब ज़रूरी नहीं कि जो मुर्शद है, यहाँ पे तो इन्होंने एक ऐसा मुर्शद दिखाया है कि जो इबादत करने वाला। मोस्टली अगर आप दूसरे हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में देखो तो एक चांद इसके जो अलकामात हैं, ये जो वज़ाइफ पड़ी वो ऊपर दिखाया जा रहा है। तो ये कोई हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ में जब आए तो किसी की एनर्जीज़ में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आ सकता है। कोई भी कार्ड पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होता,
کوئی بھی کارڈ پوری طرح سے نیگیٹو نہیں ہوتا، لیکن میں ہمیشہ ہائی پریسس کی انرجی کو نیگیٹو نہیں کیری کرتی ہوں۔ یہ آ گیا جی شاہ بانو، یعنی کہ ملکاؤں کی ملکہ شاہ بانو، دا ایمپررس، ٹھیک ہے جی۔ اور کارڈ دیکھیں کتنا پیارا، کلرز چیک کرو، کلرز کتنے فٹ قسم کے ہیں۔ یہ آ گیا جی سلطان، یعنی کہ بادشاہ، یعنی کہ ایمپرر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گیا پیر، ہم کہتے ہیں نا ہم دربار پہ گئے تھے وہاں پیر بابا ملے تھے، تو یہ آ گیا ہے پیر۔ پیر کا مطلب ہے جناب دا ہیروپین، یعنی کہ ہیروپین تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، تو اردو میں اس کا مطلب ہے پیر، یعنی کہ بزرگوں کے پاس جانے والا یا اللہ کی عبادت میں بیٹھنے والا بندہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی عبادت، اللہ سے کانٹیکٹ کروانے والے بندے، جو بھی آپ سمجھ لو۔ پھر آ جاتا ہے جی عشقیان، یعنی کہ لورز، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے ایک ینگ کپل، اور اوپر جس کے اوپر آپ کو انہوں نے یہ اینجلز کے ونگز بنا دی ہیں باقاعدہ، اوپر سر بھی، یہ دو کارڈ آ گئے سوری۔ تو عشقیان یعنی کہ دی لورز، اور کارڈ بہت ہی خوبصورت۔ اور پھر آ جاتا ہے والی، جس کو آپ لوگ زیادہ تر پڑھ رہے ہو ولی یا والی، یہ ہے والی۔ والی مطلب چیریٹ، دیکھنے سے تو ان میں سے تو ہر ریڈر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے چیریٹ، بٹ نیچے لکھا ہوا ہے ولی، ٹھیک ہے۔ ولی یا والی، جو والی ہوتا ہے جو پوری کائنات کا والی ہے، ٹھیک ہے، یونیورس کو چلانے والا والی، کسی کا سرپرست، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں۔ اور اس کارڈ پہ میں نے جس چیز کی بھی دیکھا ہے، موسٹلی ہندی میں اتنی مجھے ویڈیوز ملی نہیں، لیکن یہ ہے قوت، کویت نہیں ہے، آپ لوگ قوت پڑھے، کویت پڑھے، کویت نہیں قوت، اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں قوت۔ اور ویسے یہ کارڈ ہے جی اسٹرینتھ کا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں قوت۔ آپ کہہ رہے ہوں کہ اوپننگ کر رہی ہے ہمیں پڑھا رہی ہے، لیکن اردو کا لفظ تو آپ کو سکھانا پڑے گا نا کہ اسے غلط طریقے سے نہ پڑھیں۔ یہ ہے درویش، درویشہ نہیں درویش، ٹھیک ہے، یعنی کہ دعائیں مانگنے والا، دی ہرمٹ کا موڈ میں آ جاتا ہے یہ، دی ہرمٹ، ٹھیک ہے، اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے، ڈیوائن سے، آپ جس بھی مذہب سے، ریلیجن سے رکھتے ہو رابطہ، ڈیوائن کو ماننے والے، ان کی طرف کرنا۔ یہ ہے جی چکرہ فلک، چکرہ فلک یعنی کہ ویل آف فارچون، یہ چکرہ جو ویل آف فارچون، یہ تو آپ سمجھیں، فلک یعنی کہ آپ کا یونیورس بدلنے والا، آپ کا اچھا سا خوبصورت سا وقت آنے والا۔ اب آ گیا ہے، یہ ہے عدل، عادل نہیں عدل، یہ بھی بہت سے لوگوں نے اسے غلط پڑھا ہے، انگلش والوں نے بھی، یعنی کہ گوروں نے بھی اسے غلط پڑھا، اور ہندی میں بھی جو لوگ اس کا ان باکسنگ کر رہے ہیں وہ عادل پڑھ رہے ہیں، عدال پڑھ رہے ہیں، یہ ہے عدل، انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ہم بولتے ہیں عدل کو ججمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور ججمنٹ کا چیک کرو اوپر، یعنی کہ ڈیوائن ونگز ہیں، دیکھنے میں وہ بادل ہیں، لیکن ونگز کا پورا، یعنی کہ وہ جو بھی انصاف کرے گی، پوپٹ کرے گی، کوئی پھٹے منہ والا نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گیا جی تسلیم، ہینڈ مین، تسلیم، تعلیم نہیں تسلیم، یعنی کہ قبول کرنا، ٹھیک ہے، اپنی بھی کسی بھی چیز کو، اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، اللہ جی آپ کے آگے ہم حاضر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ جاتا ہے موت، یعنی کہ ڈیتھ، اور یہ ڈیتھ سچی مچی والی ڈیتھ نہیں، امیج دیکھو کہ وہ ایک روحانیت کی طرف کا ان کے سفر جا رہا ہے، وہ مر نہیں رہا، یہاں پہ کوئی مردے شردے نہیں پڑے ہوئے، ایک نیا سفر، ایک روحانیت کا سفر۔ اور یہ بہت ہی پیارا امیجز کارڈ ہے، بہت ہی مزیدار، اور اتنا یعنی کہ کریمی لک آ رہی ہے نا اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور یہ ہے جی صبر، یعنی کہ اسٹرینتھ، آپ لوگ اکثر زیادہ لوگ پڑھے ہیں صابر، صابر نہیں صبر، ٹھیک ہے، پیشنٹ یعنی کہ اسٹرینتھ۔ اس کے بعد آتا ہے جی، یہ نہیں صبر یعنی اس کا مطلب ہے جی ٹیمپرنس، ٹھیک ہے، صبر۔ نیکسٹ آ گیا جی نفس، نفاس نہیں نفس ہے یہ، یعنی کہ آپ کے اندر ڈیول انرجی، آپ کے اندر کی خواہشات کو ابھارنے والی انرجی، آپ اپنے آپ میں کہیں قید ہو، یہ اندر کی انرجی کو دکھا رہا ہے، اور آپ کے ابھرتے ہوئے خیالات کو دکھا رہا ہے کہ آپ کو نکلنے کا وے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت پیارا امیج ہے، بہت ڈارک ہے، بٹ بہت ہی اوسم قسم کا امیج ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مینار، یعنی کہ ٹاور، منارہ نہیں مینار، ٹھیک ہے۔ مجھے معاف کر دینا یار اگر میں تھوڑا سا اس طرح آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، بٹ اٹس اوکے۔ باقی آ گیا ستارہ، ستارہ مین سٹارز، اور سٹارز کی انرجی بہت ہی اوسم، بہت ہی پوپٹ، اور لڑکی نے کتنا خوبصورت فراک پہن رکھا ہے، کیا بتاؤں، اوسم ہے۔ پھر آ جاتا ہے جناب
کمر یعنی کہ چاند یعنی کہ دی مون قمر. انڈیا میں کمرے میرے رقص کمر پہ جو گانے بچانے بنے ہوئے ہیں کافی لوگوں کو آتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے شمس. اردو میں سورج کو کہتے ہیں شمس یعنی کہ سورج. ٹھیک ہے. شمس عربی میں بھی شمس بولا جاتا ہے اور اردو میں بھی شمس ہی بولا جاتا ہے. لہٰذا آپ نے یہ دہکتے ہوئے سورج سے سمجھ جانا ہے کہ خوبصورت دن چڑھنے والا ہے آپ کی لائف میں. پھر آ جاتا ہے میزان. یہ بھی بہت سے لفظ غلط بول رہے ہیں. میزان، مازان، میزان کی چیزیں تو لفظ ہے میزان. اور میزان میں یہ ہے جی، میزان میں اس کا ہم نے کیا لکھا تھا، میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ادھر اپنا لکھا بھی تھا. میزان کا ہے ججمنٹ. میزان جب بھی آتا ہے عدل کرتا ہے یعنی کہ انصاف کرتا ہے، یعنی کہ آپ اللہ سے اپنا انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا لاسٹ آتا ہے دنیا، ورلڈ. کتنی خوبصورت دنیا نا، اس کی اپنی دنیا میں جھوم رہی ہے، گھوم رہی ہے. واو، بہت ہی خوبصورت ورلڈ کا کارڈ اور پوپٹ قسم کا کارڈ ہے، اگنور کرنے کے قابل نہیں ہے کارڈ. یہ تو تھے میجر ارکانہ کے، اور باقی کارڈ تقریباً سبھی نے صحیح پڑھے ہیں. ایس آف اسٹف یعنی کہ ایس آف وین، اس کو میں جلدی سے کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے 15 منٹ سے کم ویڈیو بنانی ہے. اس کو میں آپ کو ویسے دکھاتی ہوں. 2 آف اسٹف، 3 آف اسٹف، 4 آف اسٹف. ٹھیک ہے. 5 آف اسٹف. اس کو پھر یہ 6، 7، 8 کی انرجی کتنی خوبصورت ہے. پھر 9 اور 10 پہ برڈن کتنا زیادہ ہے بھائی، بہت برڈن ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈاٹر آف اسٹف یعنی کہ ایس آف وین. ایس آف وین اور پھر یہ نائٹ آف وین. پھر آ جاتا ہے ملکہ آف اسٹف یعنی کہ کوئین آف وین اور شاہ آف وین. اس کے بعد آ جاتا ہے کپ کی انرجی. ایس آف کپ کتنا پیارا پھولوں سے بھرا، اس کے اندر وائٹ پھول. 2 آف کپ کی انرجی ایک بوڑھے کپل کی دکھائی. پہلے آپ نے اشکیا میں دیکھا تھا کہ ینگ کپل تھے اور یہاں پہ بوڑھا کپل ہے، اور کتنی پیاری انرجی، مجھے بہت کارڈ اچھا لگا. 3 آف کپ، 4 آف کپ، 5 آف کپ. میں جلدی سے آپ کو دکھا دوں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اور مجھے آپ کو گائیڈ کرنے کا آپ کو اگر طریقہ پسند ہے تو پلیز میری آئی ڈی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آگے ضرور دوسروں کی ہیلپ کے لیے شیئر کیجئے گا. اور میرے چینل پہ اگر کسی قسم کی آپ کو معلومات کرنی ہو اردو میں یا ویسی کوئی ریڈنگ لینی ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ نیچے یہاں پہ نیچے چلتا ہوا آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے فالو کر لینا، میرے چینل کو بھی اور میرے یہ یوٹیوب چینل کو بھی. ٹھیک ہے جی. تو میں انسٹاگرام پہ ویک میں 1 یا 2 بار لائیو آتی ہوں جہاں پہ آپ کی کرنٹ سچویشن کو فری آف کاسٹ بتایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی پرسنل ریڈنگ لینی ہو تو وہ پیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے آپ کو چارجز پے کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ کو انسٹاگرام میں ان باکس میں آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہو کہ جو میں نے دوسروں کے لیے آپ سب کے لیے تمام ٹیرو ریڈرز کے لیے اردو ہندی میں یعنی کہ اردو کو اردو میں ہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش اچھی لگی اور اردو بولنے میں آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ کر سکوں تو میرے خیال سے ایز اے ٹیرو ریڈر اگر میں اپنے ٹیرو ریڈرز ادرس ٹیرو ریڈرز کی ہیلپ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میرے لیے یہ ایک ڈیوائن بلیسنگ ہوگی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی کاوش کیا، کیونکہ مجھے یہ چیز اچھی لگی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی ٹیرو ریڈر جب یہ کارڈ پڑھے دا صوفی ٹیرو ڈیک پڑھے تو اس کے نام اچھے لے اور سننے والے کی ریڈنگ کرنے والے کو بھی ایک اچھا پوائنٹ آف ملے. میں نڈالی مبین نظر. اگر آپ کو میرے یہ کارڈز اچھے لگے، میری یہ کاوش اچھی لگی تو مجھے ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. میں نڈالی مبین نظر. اللہ حافظ. مولا وارث. بائے.